السلام علیکم۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل بے سگائے خاتون کے ساتھ اپنے خیمے کے اندر آ جاتے ہیں، جدھر اماں حائمہ انہیں بتاتی ہیں کہ عثمان انتہائی زیادہ بھوکا ہے اور وہ رو رو کر بے حال ہو چکا ہے۔ ادھر ارطغرل بے کے ساتھ اس خاتون کو دیکھ کر اماں حائمہ حیران و پریشان ہو جاتی ہیں۔ ارطغرل بے سگائے خاتون کا تعارف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سگائے خاتون ہیں۔ اماں حائمہ سگائے خاتون کو دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ ارطغرل بے کہتے ہیں انشاءاللہ اب ہمارے عثمان کی یہ حالت ختم ہونے والی ہے۔ اماں حائمہ خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں یا میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ ارطغرل بے ادھر بتاتے ہیں انشاءاللہ سگائے خاتون بابرکت رونما ہونے میں مددگار اور عثمان کی مشکل کا حل کرنے میں ساتھ رہیں گی۔ اور اس کے بعد اماں حائمہ سگائے خاتون سے کہتے ہیں اللہ تمہیں حوصلہ دے بیٹا، اور اماں حائمہ پھر عثمان کو سگائے خاتون کی باہوں میں تھما دیتے ہیں۔ عثمان جو ہی سگائے خاتون کی باہوں میں جاتا ہے تو وہ ایک دم سے خاموش ہو جاتا ہے۔ ارطغرل بے اور اماں حائمہ اس معجزے پر حیران رہ جاتے ہیں کہ ابھی تک جو عثمان بہت زیادہ رو رہا تھا اور اپنی ماں کی تڑپ محسوس کر رہا تھا، وہ سگائے خاتون کو دیکھتے ہی ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے اور چپ ہو کر بہت ہی بااعتمادی سے ان کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ سگائے خاتون عثمان کو چومتی ہیں اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں یا میرے رب اس پر میں قربان، اس نے تمہیں کتنا زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تم کتنے خوبصورت ہو، ماشاءاللہ تمہارا کیسا نور والا چہرہ ہے اور جنت کی خوشبو ہے۔ سگائے خاتون کی ان باتوں سے ارطغرل بے اور اماں حائمہ حیران و پریشان تھے۔ سگائے خاتون کہتی ہیں تم کیسے مبارک بچے ہو، اور سگائے خاتون اپنا سارا درد بھول چکی تھی۔ وہ مزید کہتی ہیں میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر بیشت کے باغات کو محسوس کر سکتی ہوں، جیسے اس نے مجھے ان مبارک سرزمینوں پر لانے کے لیے اپنا ہاتھ ہلایا ہو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ادھر ارطغرل بے عثمان کی جانب دیکھتے ہیں۔ سگائے خاتون کہتی ہیں یا میرے رب تعالیٰ تو کیسا قادر مطلق ہے، اور اس کے بعد کہتی ہیں تو نے مجھ سے میرا بچہ کھویا لیکن تو نے مجھے ایک اور بچہ دے دیا جو میرے کھوئے ہوئے بچے کا نعم البدل ہوگا۔ ارطغرل بے لوگ جب یہ سنتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں کہ سگائے خاتون کا درد بھی کم ہو چکا ہے۔ سگائے خاتون کہتی ہیں تیری حکمت کی کوئی حد بھی نہیں ہے، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کر لوں وہ کم ہوگا۔ عثمان ابھی بھی بالکل چپ چاپ سگائے خاتون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ پھر سگائے خاتون کہتی ہیں ارطغرل بے آپ نے مجھے گہرے اندھیرے گڑھے سے باہر نکالا ہے۔ ادھر اماں حائمہ سگائے خاتون سے کہتی ہیں جتنا جلدی ہو سکے تم عثمان کو دودھ پلا لو، عثمان بھوکا ہے۔ ہاں نا بیٹا، جاؤ اندر خیمے میں۔ پھر سگائے خاتون عثمان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد النگویا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کمانڈر کریتوس کا سر اتار لیتی ہے اور کریتوس ادھر مر جاتا ہے۔ ہم آپ کو ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں بھی یہ سارے مناظر دکھا چکے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے قبیلے کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے جدھر ارطغرل بے ارتک بے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ادھر وہ کہتے ہیں وہ غلاست جو خود کو گورنر کہتا ہے، اس نے کارخانے پر حملہ کرنے کی جرت کیسے کی؟ ہاں ارتک بے مجھے خبر چاہیے۔ ارتک بے کہتے ہیں حضور اس نے حلیمہ خاتون کے گزر جانے کے غم کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ارطغرل بے کہتے ہیں بے غیرت کتا، اور انتہائی ذرا غصے میں کہتے ہیں کہ آپ نے تمام ضروری اقدامات اٹھا لیے، کیا ترگت بمسی اور گنالب وہاں گئے ہیں؟ آگے سے ارتک بے کہتے ہیں وہ سب وہاں ہیں، انہوں نے اوغوز زیلب کو یہاں قبیلے میں اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا لیکن آپ یہاں قبیلے کے اندر موجود نہیں تھے۔ ارطغرل بے کہتے ہیں میں عثمان کو دودھ پلانے کے لیے ایک خاتون کو لے کر آیا ہوں۔ ارطغرل بے ارتک بے کہتے ہیں کیا صورتحال ہے؟ ارطغرل بے کہتے ہیں وہ اندر دودھ پلا رہی ہے، انشاءاللہ وہ عثمان کے لیے مددگار ہوگی۔ ارتک بے کہتے ہیں انشاءاللہ حضور انشاءاللہ۔ پھر ارتک بے اور ارطغرل بے مزید زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سگائے خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ عثمان سے کہتے ہیں تمہارا مقامی کالا پہاڑ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو، تمہارا شفاف بہتا ہوا پانی کبھی بھی خوش نہ ہو، القادر مولانا تمہیں کبھی نہ اہل آدمیوں کی ضرورت میں نہ ڈالے۔ اور اس کے بعد سگائے خاتون سے اماں حائمہ گفتگو کرتی ہیں جدھر وہ سگائے خاتون سے چند ضروری باتیں کہتے ہوئے کہتی ہیں میرے عثمان کی ماں گزر گئی لیکن اسے تمہارے اندر ماں کی گرمی مل گئی
ہوتی ہے۔ آگے سے سغائے خاتون خاموش رہتی ہیں، پھر وہ اماں حائمہ کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ عثمان نے میرے دل کے درد کو کچھ کم کر دیا ہے۔ آگے سے اماں حائمہ کہتی ہیں اللہ جو بھی کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر کے لیے کرتا ہے۔ سغائے خاتون کہتی ہیں میں اس کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھوں گی، اللہ اس کی صحت کو بہترین کر دے۔ ادھر ارطغرل بھی آتے ہیں اور آ کر اپنے عثمان کو دیکھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اماں حائمہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مسکراتی ہیں۔ ارطغرل بے سمجھ جاتے ہیں اور ارطغرل بے کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں اس کا بدلہ کیسے آپ کو چکاؤں، مگر آپ کا شکریہ کہ یہ بحال ہو گیا ہے۔ ادھر سغائے خاتون کہتی ہیں آپ مجھے زندگی کی طرف واپس لائے ہیں، دراصل میں آپ کی مشکور ہوں۔ ارطغرل بے کہتے ہیں یہ سب اللہ کی مرضی ہے سغائے خاتون، میں نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ ادھر سغائے خاتون ارطغرل بے سے مزید زیادہ گفتگو کرتی ہیں اور کہتی ہیں اب سے میرا دودھ عثمان کا ہے جیسے اس کی اپنی ماں کا ہو۔ ارطغرل بے ادھر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اب سے آپ کائی قبیلے کی ایک فرد ہیں اور کائی قبیلے میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد قبیلے کے اندر ترگوت سپاہی اور بمسی سپہ سالار دونوں ایک لاش کو اٹھا کے آتے ہیں۔ دراصل یہ احمد سپاہی کی ہی لاش تھی جس کی شہادت چند دیر پہلے نویان کے ہاتھوں ہو چکی تھی۔ ارطغرل بے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ایک دم سے جاتے ہیں اور احمد سپاہی کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور احمد کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں اے میرے احمد تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا بھائی؟ اور اس کے بعد وہ ترگت سے سوال کرتے ہیں یہ کیسے ہوا ترگت، اس کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ آگے سے گونل بے کہتے ہیں اس کتے گورنر کریتوس نے سے مار کر لٹکا دیا حضور۔ ادھر ارطغرل بے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تم کو اس دعوے کے لیے شہید ہونے کا رتبہ مل گیا ہے احمد میرے بھائی، جس کا دعویٰ تم نے ہم سے کیا تھا اور اس کے علاوہ تم نے حق کا رستہ چنا تھا۔ ادھر ارطغرل بے انتہائی ذرا غصے میں اور جنون میں بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تمہاری روح اور اپنے تمام شہداء کی روحوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے بہنے والے خون کے ہر قطرے کی حساب لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ہم اپنے دشمنوں کو قابل رحم بنا کر دنیا میں خوشحالی لے کر آ جائیں گے۔ انشاءاللہ اس مبارک دعوے میں ہم ہمیشہ قائم رہیں گے کیونکہ اس کے لیے بہت سی جانیں قربان کی گئی ہیں تاکہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو۔ اس کے بعد نویان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہترین طریقے سے سلجوقی دربار کے اندر کونیا میں حاضری مارتا ہے۔ اس کی انٹری سلطان غیاث الدین کو حیران کر دیتی ہے۔ نویان بہترین طریقے سے ادھر آتا ہے اور غیاث الدین نویان کو ہی دیکھتا ہی رہتا ہے اور نویان ادھر بہت بہترین طریقے سے اپنی بات کا آغاز اور اپنی گفتگو کا اختتام کر کے اپنی ساری باتیں کھول کر خلاصہ بیان کر کے ادھر سے نکل جاتا ہے۔ ادھر ہو جاتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ غیبت اور چغلی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کی اور غیبت کرنے والے کو مردے کا گوشت کھانے والا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ترجمہ اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان سارے کا سارا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، اور غیبت کرنا عزت پر حاوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عزت کو مال اور خون کے ساتھ اکٹھا کر کے ذکر فرمایا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہم حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی خود خرید جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بن جاؤ۔ حضرت جابر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت سے خاص کر کے بچو، اس لیے کہ یہ زنا سے بدتر ہے، اس لیے کہ آدمی گائے زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو تب تک معافی نہیں ملتی جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرایا گیا اس رات کو مجھے ایسی قوم کے ساتھ گزارا گیا جو اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنی چہروں کو چھیر رہے تھے،
میں نے پوچھا اے جبریل جی کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور ان کی استوں کے در پہ ہوتے تھے۔ حضرت سلمان بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسی نیکی بتائیے کہ جس سے نفع اٹھاؤں۔ فرمایا نیکی کسی بات کو معمول نہ جان، اگرچہ تو پانی پینے والے کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دے، اگرچہ تو اپنے بھائی کو اچھے رخ سے ملے، اگر وہ واپس جائیں تو اس کی غیبت نہ کر۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، حتیٰ کہ گھروں میں عورتوں کو بھی سنایا۔ آپ نے فرمایا اے وہ گروہ جو زبان سے ایمان لائے مگر دل سے ایمان نہیں لائے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے پردہ راز تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو اپنے بھائی کے پردہ راز کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا راز کا پیچھا کرے گا، اور جس کا راز خدا تعالیٰ پیچھا کرے گا اس سے اس گھر کے درمیان رسوا کرے گا۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے مرا وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا، جب شام ہوئی تو ایک آدمی آتا اور کہتا ہے یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ اس اجازت دے دیتے۔ اس طرح ایک آدمی آتا، آخرکار ایک آدمی آئے اور عرض کیا میرے گھر والوں سے دو نوجوان لڑکیاں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ کی خدمت اکثر میں آنے سے شرماتی ہیں، ان کے لیے روزہ کھولنے کی اجازت دیجیے کہ وہ روزہ کھول لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، اس نے پھر بات دہرائی، آپ نے منہ پھیر لیا، پھر اس نے بات دہرائی، آپ نے فرمایا ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں کہ جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو کیا کر دیں۔ وہ ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا، ان دونوں نے کیا کی تو کیا میں سے خون اور چھچھڑے نکلے۔ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر بتایا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے اس سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آیا اور کہا اے اللہ کے رسول وہ دونوں مر چکی ہیں، یا کہا تو وہ دونوں مرنے کے قریب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا اور ان میں سے ایک کو فرمایا اس میں کیا کر دے۔ اس نے خون اور پیپ کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے دوسری کو حکم دیا اس میں کیا کرو، اس نے بھی اس طرح کیا کی۔ آپ نے فرمایا ان دونوں نے اس سے روزہ رکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال رکھا تھا غیر افطار حالت میں، اور جس کو ان پر ہر حال میں حرام رکھا اس سے افطار کیا، یعنی غیبت کرتی رہیں۔ ایک لڑکی دوسرے کے پاس بیٹھ گئی اور وہ دونوں لوگوں کا گوشت کھانے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا اور سود اور اس کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انسان کو جو درہم سود کے ذریعے ملے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 بار اس کے زنا کرنے سے زیادہ سخت جرم ہے، اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی کی عزت برباد کی جائے۔ چغلی کرنا بہت ہی مذموم عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ لوگ پر طیب لگانے والا اور چغلی پھیرانے والا، پھر فرمایا دنیا پر لوگوں پر عیب لگانے والا اور چغلی پھیرانے والا، پھر فرمایا ترجمہ گردن کش، اس کے بعد بد نصیب۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ذمیم سے مراد وہ ہے جو والد وہ جو دل زنا ہوا اور بات چھپاتا نہ ہو، چنانچہ جو بات نہ چھپائے چاہے کسی قدر بری ہو، اس کی طرف اشارہ کیا اور چغلی کرتا پھرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دل زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے
انتباس کرتے ہوئے اور نیم ہے جو دوسرے باب کی طرف نسبت کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بربادی یا ریب لگانے والے کان زن کے لیے۔ ایک قول کے مطابق حمزہ سے مراد چغل خور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی کے بارے میں فرمایا لکڑیاں ترجمہ لکڑیاں اٹھانے والی، کہتے کہ وہ چغل خور تھی اور باتیں اٹھا کر دوسروں کو پہنچاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ پس ان دونوں نے خیانت کی، پس ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی چیز کام نہ آئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کو مہمانوں کی آمد کی خبر پہنچائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں کو کہتی کہ یہ دیوانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث میں کہ قطات جنت میں نہیں جائے گا، اور قنات سے مراد چغل خور ہے۔ قطات سے مراد چغل خور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اللہ کو زیادہ پسند وہ ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، نرم مزاج ہو، تعاون کرنے والا ہو، الفت و محبت سے پیش آنے والا ہو، اور تم میں سے مقبوض تر اللہ تعالیٰ کو وہ ہے جو چغلی کرے، مسلمان بھائیوں میں تفریق پیدا کرے، پاک باز لوگوں کی برائیاں تلاش کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے برا کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا چغلی کرنے والا، احباب کے درمیان فساد کرنے والے، نیک لوگوں کی برائیاں تلاش کرنے والے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے خلاف غلط بات پھیلائی تاکہ اسے بدنام کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ میں ذلیل کرے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کسی آدمی کے خلاف کسی بات کو مشہور کرے حالانکہ وہ اس سے پاک ہے تاکہ دنیا میں اسے ذلیل کرے، تو اللہ تعالیٰ برحق ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن آگ میں ذلیل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کے لیے گواہی دے حالانکہ وہ اس کی گواہی کا اہل نہ تھا، یعنی جھوٹی گواہی دے، تو اسے چاہے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ کہتے ہیں کہ قبر کا تہائی حصہ چغلی کے باعث ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو کہا بات کر، اس جنت نے کہا وہ خوش نصیب ہوا جو میرے اندر داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم لوگوں میں سے 8 قسم کے آدمی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 تیرے اندر شراب کا عادی نہیں رہے گا۔ نمبر 2 نہ ہی زنا کا عادی رہے گا۔ نمبر 3 نہ ہی چغل خور رہے گا۔ نمبر 4 اور نہ ہی دیوت رہے گا۔ دیوت سے مراد وہ ہے کہ جس کی بیوی مائیں بہنیں بدکاری کریں، اسے اس کی پرواہ نہ ہو۔ نہ پولیس والا یعنی ظالم پولیس والا۔ نمبر 6 نہ اجڑا یعنی جو قصداً جھجڑا بن کر گانے بجائے۔ نہ ہی قطع رحمی کرنے والا۔ نمبر 8 اور نہ ہی وہ آدمی جو کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے عہد سے ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا پھر وہ وعدہ پورا نہ کرے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بارش کی دعا کی مگر بارش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میں تیری اور تیری ساتھیوں کی دعا نہیں سنوں گا جب تک پھر تم میں چغل خور بھی شریک دعا ہوگا، اور وہ چغل خور پر اصرار کیے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب تعالیٰ مجھے وہ بتا دیں کہ ہم اسے اپنے اندر سے باہر نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں چغلی سے منع کیا اور اب میں چغل خور بن جاؤں۔ اس پر سب قوم نے توبہ کی، پھر بارش ہوئی۔ مروی ہے کہ ایک آدمی 7 کلمات کے سلسلے میں ایک یتیم کے ساتھ چلا، ایک قریب 3 میل ہے۔ جب وہاں پہنچا تو کہا میں آپ کے پاس اس علم کے لیے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ آسمان کا وزن کس قدر ہے اور اس سے وزنی کیا چیز ہے، اور زمین کا وزن بتائیں اس سے بھاری کیا چیز ہے، اور پتھر کے بارے میں بتائیں کہ اس سے زیادہ سخت کیا چیز ہے، آگ کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس سے آگ سے گرم تر کیا چیز ہے، اور مور کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ
اور مجھ سے سر پر کیا چیز ہے، اور سمندر کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ سمندر سے زیادہ مستغنا کیا ہے، اور یتیم کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ ذلت کیا ہے۔ حکیم نے جواب دیا، نمبر 1 بے گناہ پر جھوٹے الزام رکھنا آسمان سے بھاری گناہ ہے۔ نمبر 2 حق بات زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ نمبر 3 قناعت کرنے والا دل سمندر سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ نمبر 4 غص اور حسد آگ سے زیادہ گرم ہے۔ نمبر 5 قریب کی طرف حاجت جب پوری نہ ہو تو یہ زمریر سے زیادہ سرد ہے۔ کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ چغلخور کی حرکت جب ظاہر ہو جائے تو وہ یتیم سے زیادہ ذلیل ہے۔ جس نے لوگوں میں چغلی کی اور وہ دوست کے بارے میں ان بچوں سے بے خوف نہ رہا اور نہ ہی اژدہاؤں سے بے خوف رہا، جیسا کہ رات کو سیلاب ہو کر نہیں جانتا کہ کہاں سے آئے اور کدھر جا رہا ہے۔ بربادی ہے کہ وہ کیسے وعدہ توڑتا ہے، اور بربادی ہے کہ کس طرح ختم کرتا ہے۔ اور وہ تیرے خلاف باتیں کرتا ہے جیسے کہ تیرے پاس دوسروں کی عیب لے کر آتا ہے۔ پس دو رخے چوٹیں لگانے والے کی آفات سے بے خوف نہ ہو۔ شیطان کی دعوت کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل میں دو خیال آتے ہیں، ایک فرشتے کی طرف سے اور وہ بھلائی کا وعدہ کرتا اور حق کی تصدیق کرتا، اور جو یہ پائے وہ جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ اور ایک شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے اور وہ بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تکذیب کرنے پر اکساتا ہے اور بھلائی سے روکتا ہے، جو یہ پائے تو کہے ترجمہ میں مردود شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دو خوف ہیں جو دل میں چلتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا خوف اور ایک دشمن کا خوف۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو خوف کے وقت کھڑا ہوا، جو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اسے جاری رکھا اور دشمن کا خوف تھا اس سے جہاد مقابلہ کیا۔ حضرت جابر عبیدہ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علماء بن زیاد سے شکایت کی کہ میرے دل میں وسوسہ نہیں آتا۔ فرمایا، دل کی مثال ایسی ہے جیسے گھر ہو، اس میں چور آتے ہیں، اگر اس میں کچھ ہوا ہو تو اس پر حملہ کرتے ہیں ورنہ چلے جاتے ہیں، یعنی خواہش سے خالی دل ہو تو شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میرے بندوں ان پر تیرا تسلط نہیں ہوگا۔ اب جس نے خواہش کی پیروی کی وہ خواہش کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر شیطان کو مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا؟ کیا تو اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے؟ یہ اس بات کی جامع اشارہ ہے کہ خواہش اس کی خدا معبود تھی، چنانچہ وہ خواہش کا بندہ ہوا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شیطان میرے اور نماز و قرات کے درمیان حائل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، شیطان کو خنزب کہتے ہیں، جب اسے محسوس کرے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف 3 بار تھوک دو۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ روایت ہے کہ وضو کی حالت میں ایک شیطان حملہ کرتا ہے، اس کو دلان کہا جاتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور دل سے شیطان وسوسہ کو صرف اس کا ذکر دور کرتا ہے جو اس کے سوا ہوا ہے، اس لیے کہ جب دل میں کوئی ذکر ہوتا ہے تو اس سے پہلے والا معدوم ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کے علاوہ باتیں اور غیر ضروری باتیں شیطان کی گزرگاہیں ہیں، اور ذکر اللہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو شیطان سے بچاتا ہے اور اس میں شیطان کو گزر نہیں ہوتا۔ نیز عموماً علاج بھی ضد ہی ہوتا ہے، اور تمام شیطانی وسواس کی ضد ذکر اللہ تعالیٰ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی ان دونوں کا اذکار کے ساتھ ہی شیطان کو بھگایا جا سکتا ہے، اور یہ متقی لوگوں کا ہے جس پر ذکر اللہ کا غلبہ ہو چکا، شیطان ان پر مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ، بے شک جو لوگ پرہیزگار ہوئے، جب ان کو شیطان سے کچھ وسوسہ لگتا ہے تو وہ یاد کر لیتے ہیں، اچانک وہ دیکھنے لگتے ہیں
حضرت مجاہد نے اس آیت میں ترجمہ وسوسہ ڈالنے والے پھیلانے والے کی برائی سے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمائے شیطان دل کی تاٹ رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو یہ سکڑ کر کھسک گیا، اور جب دل غافل رہا تو یہ دل پر چھا گیا۔ چنانچہ ذکر اور وسواس کے درمیان بھٹکنا روشنی اور اندھیرے اور دن رات کے درمیان بھٹکنے کی طرح ہے۔ اس کے متضاد ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ان پر شیطان غالب آیا، پس انہیں اللہ کی یاد بلا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل پر اپنی سونڈ لگائے رکھتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو کھسک جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو تو اس کے دل کو نوالا بنا لیتا ہے۔ ابن وضاح نے ایک حدیث بتاتی ہوئی کہا کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور توبہ نہ کرے تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ وہ چہرہ ہے جو نجات نہیں پاتا، اور جس طرح انسان کے خون اور گوشت میں شہوات امیز ہو چکی ہیں، اس طرح شیطانی اثرات بھی اس کے خون اور گوشت میں بھاری اور ہر طرف سے دل پر حاوی ہیں۔ یعنی یہی وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم میں اس طرح چلتا ہے جیسے کہ خون چل رہا ہے، اس لیے کہ فاقہ کے ذریعے اس کے چلنے کی راہیں بند کرو۔ السلام علیکم۔ بھوک اس لیے بتایا کہ اس کے ذریعے شہوت ٹوٹ جاتی ہے، اور شہوات شیطان کی گزرگاہ ہیں، یہ شہوات دل پر چاروں طرف سے حاوی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ختم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے حالات بتاتے ہوئے فرمایا، میں ان کے لیے سیدھی راہ میں ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور بائیں سے ضرور آؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان ہے، شیطان ابن آدم کی راہ میں بیٹھ گیا، چنانچہ اسلام کی راہ میں بیٹھا اور کہا کہ تم اسلام لاتے ہو اور اپنا دین اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑتے ہو۔ انسان نے اس کی نافرمانی کی اور اسلام لائے، پھر اس کی ہجرت کی راہ میں بیٹھا اور کہا کیا تو نے ہجرت کرتا ہے، کیا اپنی زمین میں اور آسمان پر چھوڑتا ہے؟ اس نے کی نافرمانی کی اور ہجرت کی، پھر اس کی راہ میں جہاد میں بیٹھا اور کہا کیا تو جہاد کرتا ہے، حالانکہ یہ جان و مال کو تباہ کرتا ہے، تو جنگ کی کرے گا، پھر قتل ہو جائے گا، بیویاں اور دوسروں سے نکاح کر لیں گی، تیرا مال تقسیم ہو جائے گا۔ اس نے اس کی نافرمانی کی اور جہاد کیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کیا پھر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ کا اس پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ پڑوسیوں کے حقوق اور مساکین پر احسان کرنا۔ یاد رہے کہ پڑوسی کا حق اسلام میں خود کے علاوہ ہے، ایک مسلمان پڑوسی کا وہی حق ہے جو مسلمان بھائی کا ہے، بلکہ ہم مسلمانوں سے بڑھ کر ایک خصوصی حق بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی تین ہیں۔ نمبر ایک وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے، نمبر دو ایک وہ پڑوسی جس کے دو حقوق ہیں، نمبر تین ایک وہ پڑوسی جس کے تین حقوق ہیں۔ جن پڑوسی کے تین حقوق ہیں وہ مسلمان قرابت دار پڑوسی ہے، اسے پڑوسی کا حق اسلام کا حق اور رشتہ دار ہونے کا حق حاصل ہے۔ اور جس کے دو حقوق ہیں وہ مسلمان پڑوسی جس کو پڑوسی کا حق اور اسلام کا حق حاصل ہے، اور جس پڑوسی کا ایک حق ہے وہ مشرک پڑوسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ محض پڑوسی ہونے کی وجہ سے مشرک کا بھی حق بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تیرے پڑوس میں رہے اس کے ساتھ اچھا پڑوس باندھ کر رہو، تم مسلمان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہتے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اسے وارث بتا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس سے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تب ایماندار ہوتا ہے کہ اس کا ایک پڑوسی اس کی ایجاد ثانیوں سے محفوظ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوسی مدیوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے اپنے پڑوسی کے کتے کو بھی پتھر مارا تو تو نے اسے ایذا پہنچائی۔ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا پڑوسی مجھے ایذا پہنچاتا ہے
مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ، اگر اس نے تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو نماز پڑھتی ہے مگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دیتی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت آگ میں ہے۔ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنے پڑوس کے بارے میں شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ پھر دوسری اور تیسری بار بھی ہوا اور چوتھی بار بھی یہی ہوا۔ اس نے اپنا سامان راستہ میں ڈال دیا۔ لوگ وہاں سے گزرنے لگے اور پوچھا کیا بات ہے؟ جواب ملے سے پڑوسی نے ستایا ہے۔ لوگ کہنے لگے اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پڑوسی آیا اور کہا اپنا سامان اندر لے آؤ اور خدا کی قسم دوبارہ کبھی نہیں ستاؤں گا۔ حضرت امام زیدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے دروازے پر لکھ دو کہ 40 گھر ہم پڑوس ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 دائیں طرف، 40 بائیں طرف اور 4 سمتوں کی طرف اشارہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت اور نصرت عورت اور مکان اور گھوڑے میں ہوتی ہے۔ عورت میں برکت یہ ہے کہ اس کا مہر کم ہو، نکاح آسان ہو، اخلاق بہتر ہو۔ عورت کی نصرت یہ ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہو، نکاح مشکل ہو، بد اخلاق ہو۔ مکان کی برکت یہ ہے کہ فراخ ہو اور اس کے پڑوس اچھے ہوں، اور مکان کی نصرت یہ ہے کہ نصرت یہ تنگ ہو اور پڑوسی برے ہوں۔ گھوڑے میں برکت یہ ہے کہ قابو میں رہے، عادات اچھی ہوں۔ تو گھوڑے کی نصرت یہ ہے کہ بے قابو ہو اور عادات بری ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں پڑوسی کی طرف کا صرف یہی کام نہیں کہ دوسروں کے اظہار نہ دے بلکہ اظہار سہنا بھی اس کا کام ہے۔ اس لیے کہ پڑوسی جب اظہار نہیں سہے گا تو اس میں پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا، بلکہ اظہار سہنا اور مزید برآں نرمی اختیار کرنا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک غریب پڑوسی امیر پڑوسی کو پکڑے گا اور کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھو اس نے مجھ سے نیکی مالی امداد کیوں روک لی اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کر دیا۔ حضرت ابن مطفق کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی ادائیگی قرض کے لیے مکان فروخت کر رہا ہے۔ یہ اس کے مکان کے ساتھ سایہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فرمایا میں نے اس کے گھر کے سایہ کا احترام نہیں کیا، اگر وہ غریب ہو کر مکان فروخت کر دے چنانچہ اسے مکان کی قیمت بطور ہدیہ دے دی اور کہا اسے فروخت نہ کرو۔ ایک بزرگ نے کہا کہ گھر میں چوہے بہت ہو گئے ہیں، تو اسے کسی نے کہا کہ بلی پال لیں۔ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر پڑوسی کے گھر کی طرف بھاگ جائیں گے، تو یہ ایسا ہوگا کہ میں جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس کے لیے کیوں پسند کرنے لگا۔ الغرض پڑوسی کے حقوق میں یہ داخل ہے کہ ان کو سلام کرنے میں پہل کرے، طویل کلامی نہ کرے، سوالات زیادہ نہ کرے، بیماری میں تیمارداری کرے، مصیبت میں تسلی دے، تعزیت میں اس کا ساتھ دے، خوشی میں مبارک دے، مسرت میں اس کا شریک ہو، اس کی لفظوں سے درگزر کرے، اس کی چھت پر سین میں نہ جھانکے، اس کی دیوار پر جانوروں کا چھوٹا بچہ یا کوئی چیز رکھ کر اسے تنگ نہ کرے، جو اسے ناپسند اس کے پر نالے میں پانی نہ بہائے، اس کے سین میں مٹی نہ پھینکے، گھر کی طرف اس کے جانے کا راستہ تنگ نہ کر دے، جو چیز لے جا رہا ہو اس پر نظر نہ جمائے، اس کے سامنے اس کا پردہ کھل جائے، مخفی بات ظاہر ہو جائے تو یہ اسے ظاہر نہ کرے، اگر کوئی آفت آ پڑے تو اس سے تعاون کرے، اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر کا دھیان رکھے اور اس کے خلاف باتیں نہ سنیں، اس کی عزت بیوی اور بچوں سے نگاہ نیچی رکھے، اس کی نوکرانی پر نظریں نہ جمائے اور بچوں کے ساتھ نرم کلامی کرے، دین میں جاہل ہو تو اسے صحیح راستہ بتائے، اس طرح دنیا میں درست مشورہ دے۔ یہ عام حقوق ہیں جو عام اہل اسلام پر عائد ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اگر وہ تعاون چاہے تو اس سے تعاون کرو، اگر وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کرو،
اگر وہ قرض مانگے تو قرض دو، اگر فقیر ہو جائے تو اس پر احسان کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر مر جائے تو جنازہ پڑھو، اگر اسے بلائی آئے تو مبارکباد دو، اگر تکلیف آئے تو تسلی دو، اور اپنا مکان اس سے بلند تر نہ بناؤ کہ اس سے وہاں روک لو اور اسے اجازت نہ دو، اور جب بھی پھل خریدو تو اسے ہدیہ دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو پوشیدہ طور پہ گھر میں یہ پھل لے جاؤ، اور تیرا بچہ یہ پھل لے کر باہر نہ آئے تاکہ پڑوسی کو بچہ دیکھ کر غصہ نہ منائے، اور ہدیے کی خوشبو اس سے اجازت نہ دے کہ اس جان لے کہ تم نے کھانا تیار کیا ہے، اور وہ محتاج ہو تو اسے ایک چمچ بھر یا پلیٹ بھر ہی دے دو۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ پڑوس کو کیا حق ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کو رت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ حضرت عمر بن شہاب اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، ان کے غلام بکری کا گوشت بنا رہا تھا، فرمایا اے غلام جب بکری کا گوشت بنا لو تو ہمارے یہودی پڑوسی سے آغاز تقسیم کرنا۔ یہ کئی بار کہا، ان سے پوچھا گیا کب تک آپ یہ کہیں گے؟ فرمایا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑوسی کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ اسے ہمارا وارث قرار دیا جائے گا۔ حضرت شام کا قول ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں کچھ حرج نہیں سمجھتے کہ یہودی یا عیسائی پڑوسی کو قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھلا دیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور فرمایا جب تم انڈیا پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال دو، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی گھر کو دیکھو ان کے لیے ایک چمچہ بھر دو، یعنی انہیں ایک پلیٹ سالن دے دو۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بخاری کی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مالک بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معراج کی رات کے واقعات بتائے، فرمایا میں حتیم میں تھا اور زیادہ تر یہ بتایا کہ الحجر میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس آنے والا آیا، بتایا میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، مجھے یہاں سے یہاں تک شک کیا گیا، میں نے دودھ سے پوچھا، وہ میرے پہلو میں تھے کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے بتایا گلے سے بالوں میں تک، بس میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جس کو ایمان سے بھرا گیا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا، پھر اسے بند کر دیا گیا، پھر اسے واپس کر دیا گیا، پھر میرے پاس کچر سے چھوٹا اور گدے سے بلند ایک سفید جانور لایا گیا۔ جارود نے انہیں بتایا اے ابو حمزہ یہ براق تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ براق ایک قدم حد نگاہ تک اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کرایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے، اور دروازہ کھلوایا گیا تو پوچھا کون ہے؟ جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں؟ ہاں پھر جواب ملا مرحبا، خوش آمدید، خوب آنے والا جو آیا۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر گیا اس سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کہے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، خوش آمدید نیک بیٹا اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر اوپر گئے حتیٰ کہ دوسرا آسمان آیا،
دروازہ کھلوایا گیا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ فرشتے کہنے لگے خوش آمدید، خوب ہے آنے والا جو آیا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ خالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پر سلام فرمائیے۔ میں نے ان کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ترجمہ خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر وہ مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے۔ دروازہ کھلوایا گیا تو پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں؟ جواب ملا ہاں۔ فرشتے کہنے لگے خوش آمدید، خوب ہے آنے والا جو آیا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر وہ مجھے لے کر چوتھے آسمان کی طرف چڑھے۔ دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا میں ہوں، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہیں؟ جواب ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا میرے بلائے گئے ہیں؟ جواب ملا ہاں۔ پھر فرشتوں نے کہا خوش آمدید، خوب ہے آنے والا جو آیا۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر وہ مجھے لے کر پانچویں آسمان کی طرف چڑھے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل۔ جواب ملا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہیں؟ جواب ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں؟ جواب ملا ہاں۔ فرشتوں نے کہا خوش آمدید، خوب ہے آنے والا جو۔ جب میں اندر گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سلام کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر چھٹے آسمان کی طرف چڑھے۔ دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون ہیں؟ جواب ملا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں؟ جواب ملا ہاں۔ پھر فرشتوں نے کہا خوش آمدید، خوب ہے آنے والا جو آیا۔ میں اندر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ رو پڑے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے اس لیے روتا ہوں، میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک ہی بچے کو بھیجا گیا اور اس کی امت میں سے میری امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوئے۔ پھر مجھے لے کر ساتویں آسمان پر چڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا ساتھ کون ہے؟ جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا؟ کہا ہاں۔ پھر فرشتوں نے کہا خوش آمدید، خوب ہے آنے والا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹا اور نیک نبی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا۔ وہاں کی بحری ایسی ہیں جیسے کہ زر کے خوشے، یعنی گنی شاخیں ہیں اور اپنے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس میں 4 نہریں ہیں، 2 باطنی نہریں ہیں اور 2 ظاہری نہریں ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ فرمایا باطنی نہریں تو وہ 2 نہریں ہیں جو جنت میں ہیں، وہ ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور تک بلند کیا گیا، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پھر میرے پاس ایک شراب کا برتن اور ایک شہد کا برتن لایا گیا، ایک دودھ کا برتن لایا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا، فرمایا یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض ہوئی۔ فرمایا میں واپس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو
تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم ملا؟ فرمایا مجھے ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے وہ لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ وہ زور لگایا، اس لیے آپ اپنے رب تعالیٰ کی طرف واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ مجھ سے درخواست کرنے پر 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، انہوں نے پھر وہی بات کی، میں واپس گیا تو 10 نمازیں معاف ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے